أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم احترام، قابل صد احترام میرے اسلامی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم اس رکوع میں ہیں جس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا تفصیل سے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو سب سے بڑی نعمت میں نے بنی اسرائیل پر کی اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہم نے بنی اسرائیل پر کی وہ نعمت ہے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات. جیسے پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا تھا کہ فرعون بادشاہ اور صدر کو کہتے ہیں. اس زمانے میں بہت سارے فرعون تھے، ان کے نام بھی مختلف تھے. ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا. وہ بڑا نیک آدمی تھا، ایماندار آدمی تھا. اس نے بخوشی اور رضا اپنی بادشاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد فرمائی. اس کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ میں اپنی بادشاہت حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے کر رہا ہوں. برضا و رغبت دے دی. اللہ والے ہوتے بھی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا عنایت فرما دیتا ہے. دنیا اور بادشاہی ان کے سامنے کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتے. ان چیزوں پر تو وہ شخص مرتا ہے جو شیطان کا بندہ ہے. بادشاہی کے پیچھے، وزارتوں کے پیچھے، تخت کے پیچھے وہی لوگ دوڑتے ہیں، وہی لوگ جدوجہد کرتے ہیں جو پیٹ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نیک بندے بادشاہی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. بادشاہی کوئی مذاق بھی نہیں ہے.
ہمارے ملک میں ابھی انتخابات ہو گئے، آپ کے سامنے ہوئے، پوری دنیا نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اربوں روپے اس پر خرچ ہوئے، لوگ گھروں سے نکلے، بوڑھے بچے مرد عورت، لاکھوں انسانوں نے، کروڑوں انسانوں نے ووٹ ڈالا۔ جو کامیاب ہو گئے، کامیابی کے بعد ہوائی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، بچوں میں پیسے دینے شروع ہو گئے، دعوتوں کا اہتمام ہونے لگا، پھولوں کے ہار پہنائے گئے، فلاں شخص کامیاب ہو گیا، فلاں شخص اسمبلی کا امیدوار بن گیا، اب یہ غریبوں کا ہمدرد بن کر جائے گا اور غریبوں کے لیے شہد کی نہریں بہائے گا۔ ہمارے یہاں اقتدار اور حکومت کو نعمت سمجھا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی آدمی کو کوئی عہدہ یا سربراہی ملتی ہے، اگر وہ باپ ہے تو گھر میں 10 افراد کا سربراہ ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں اس گھر میں باپ ہوں، میرے سارے بچے گھر والے سب میرے تابع ہیں، ہے تو یہ سارے تابع آپ کے، مگر یاد رکھنا ان 10 آدمیوں پر اگر آپ کو خدا نے سربراہ مقرر کیا ہے تو ان 10 آدمیوں کا حساب بھی اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا۔ جشن مناتے ہیں کہ ہم سیٹ جیت گئے، ہم اسمبلی پہنچ گئے، ہم چوریاں کریں گے، پیسے جمع کریں گے، مال جمع کریں گے۔ میرے بھائی، آپ اس دنیا کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس دنیا میں رکا ہی کیا ہے؟ اس دنیا میں آپ کو رہنا بھی نہیں ہے، اس دنیا میں آپ کی صحت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس دنیا میں آپ کی عمر کا بھی، طاقت کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ چھوٹی سی چیز سے آپ کی پیٹ خراب بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سی غلطی سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے کہ تم نے ایک سیٹ جیتا اور گلیوں میں دول دمامے ہیں، خوشیاں ہیں، محفلیں ہیں، پیسوں کا تقسیم ہے، دعوتیں ہیں کہ فلاں آدمی جیت گیا۔ آؤ میں آپ کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بتاؤں۔ ایک صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، نام میرے ذہن سے گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ بڑا باکمال شخص ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اور عظیم الشان صحابہ کرام میں سے ہیں، تقریباً حضرت 7 تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس کو فرمایا، میں تمہیں فلان جگہ کا گورنر لگانا چاہتا ہوں، میں تمہیں فلان جگہ کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس صحابی رسول نے حضرت عمر سے کیا کہا؟ دنیا کے پیچھے مرنے والوں، اس ایک جملے پر غور کرو۔ اس صحابی نے امیر المومنین سے کہا، اے امیر المومنین، تم میرا دشمن ہو۔ امیر المومنین، تم میرا دشمن ہو؟ نہیں بھائی، آپ کا کیوں دشمن ہوں؟ میں آپ کو گورنر لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، یہی تو تمہاری دشمنی ہے کہ تم مجھے جہنم والے راستے پر لگانا چاہتے ہو، مجھے اقتدار دیتے ہو، مجھے گورنر بناتے ہو، نہیں چاہیے تمہاری یہ دوست۔ ہم
تم نے یہ سمجھا ہے بس 4 روز کی زندگی ہے، یہاں جتنی خرمستیاں، عیاشی اور بدماشی، منمانی اپنی مرضی کے مطابق کر کے یہاں سے جائیں گے، مر جائیں گے، یہ تو بنی اسرائیل اور یہود کا خیال تھا، یہ تو ان لوگوں کا ذہن تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جنت نہیں، کوئی دوست نہیں۔ عرض کر رہا تھا فرعون کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت اور تمہاری بادشاہت کی زوال کا سبب، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے تمہاری حکومت کو ختم کرے۔ وہ بڑا ہوشیار تھا، چالاک تھا، تدبیریں کیے۔ اس نے ایک محکمہ قائم کر لیا اور اس محکمے میں عورتوں کو ملازمت پر رکھ دیا کہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی عورتیں ہیں اب ان سب کی نگرانی کرو۔ ان عورتوں کی نگرانی کرو، دیکھو کہ کس کے بچے پیٹ میں حمل ہے، کس کے نہیں۔ باقاعدہ ایک ادارہ قائم ہو گیا، عورتیں نگرانی کرتی تھی بنی اسرائیل کی عورتوں کی، کہیں کہ کسی گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہو۔ گھروں میں تلاشی لیتے تھے، اگر کسی گھر میں کوئی عورت، کوئی بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ چھوڑتے تھے، اور کوئی مرد، اگر کوئی جوان کوئی بچہ پیدا ہوتا، مرد لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ 12,000 بچے اس نے قتل کیے، اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ 70,000 بچے اس نے ذبح کیے، اور 90,000 عورتوں نے اپنے بچوں کو دوران حمل ہی ضائع کر دیا کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے بچے ذبح ہوں گے اس سے بہتر ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں نہ۔ 90,000 عورتوں نے اپنے حمل گرائے کہ کل کو بچہ پیدا ہوگا، وہ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو ذبح کرے گا، اس سے بہتر ہے کہ ہم حمل ہی گرا دیں، وہ موقع ہی نہ ہے۔ بہرحال اس نے بڑی تدبیریں کی، بہت بڑی تدبیریں کی، لیکن اللہ رب العالمین کی تدبیروں کے سامنے اس کی ساری تدبیریں خاک میں ملی۔ جس بچے کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 12,000 بچے جب قتل ہو جاتے ہیں یا 70,000 بچے قتل ہوتے ہیں، میرے رب نے فرمایا تو 1000 تدبیر کر، جس نے تجھے برباد کرنا ہے میں اس کو تمہارے گھر میں 40 سال تک رزق کھلاؤں گا، 40 سال تک وہ تمہارے گھر میں کھائے گا، تمہارے گھر سے پیے گا، تمہارے گھر سے پہنے گا، بادشاہوں کے طرح رہے گا، تم کو وہ نعمتیں میسر نہیں ہوں گے جو تمہارے گھر سے میں اس کو کھلاؤں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت کے ذریعے سے فرعون کی ان ساری تدبیروں کو ایک حکایت کے صورت میں بیان کیا ہے۔ کہتا ہے ایک بہت بڑا آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، اس کے پاس نہ سونے کی کمی تھی نہ چاندی کی کمی تھی، بہت بڑا مالدار تھا، اور جہاں وہ رہتا تھا
وہ گھر ایک قلعہ نما تھا۔ کچھ چوروں نے سوچا کہ اس گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، اس گھر میں ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے، یہ تو بڑی بڑی لمبی لمبی دیواریں ہیں۔ تو چوروں نے مشورہ کیا کہ ہمارا کوئی ساتھی جو بہادر ہو وہ کیا کرے گا، جب یہ دروازہ کھلے گا اس قلعے کا، وہ کسی طریقے سے داخل ہو کے اندر جا کے کہیں کسی چھپ جائے گا، رات ہوگی، یہ ہمارا ساتھی اندر ہے، ہمارا جو چور ساتھی ہے وہ پہلے سے اندر ہے، جب سارے سو جائیں گے یہ اندر سے کنڈی کھولے گا، ہم جائیں گے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کے قلعے میں جتنے بھی خزانے ہیں ان کو چرا کر لے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جب دروازہ کھلتا ہے اس قلعے کا تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ وہ چور ایک لاغر پتلا سا تھا، وہ داخل ہو گیا اور اس قلعے کے کسی کمرے میں، کسی مکان میں، کسی تخت کے نیچے جا کے چھپ گیا۔ رات کو دیر سے اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، گھر کے مالک کا خیال ہوا کہ کوئی کنڈی جو ہے باہر سے کھلا ہے، یہ پہلے سے چور اندر تھا، اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے۔ اب مالک مکان نے دیکھا کہ صرف دروازہ کھلا ہے، پھر سے دروازہ بند کے آرام کے ساتھ جا کے سو گیا۔ اور یہاں چوروں نے اپنا کام دکھایا۔ وہ قلعہ جو بنا تھا، وہ سارے جو اس نے سیکورٹی کیے تھے وہ سارے کے خراب ہو گئے، ضائع ہو گئے، چوروں نے اس کا مال لوٹ لیا۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی مثال بھی اس مالدار کی طرح ہے، 1000 تدبیریں کیے لیکن جو مارنے والا ہے وہ پہلے سے گھر کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس نے 1000 تدبیریں کیے، بچوں کو ذبح کرایا، پیسہ لگایا اور ملک کے نوجوانوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا، عورتوں کی تعداد کثرت کے ساتھ زیادہ ہونے لگی، مردوں کی تعداد میں کمی آ گئی، بہت ساری اس نے اپنی تدبیریں چلائی تاکہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری تدبیروں کو خاک میں ملا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ تم 1000 تدبیریں کرو۔ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہتے تھے، بادشاہ کے محل میں۔ تو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرمایا اے بنی اسرائیل والوں، میری نعمتوں کو یاد بھی کرو اور ان کا شکر بھی ادا کرو۔ کون سی نعمتیں؟ التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو ہم نے تم پر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور جہاں والوں پر ہم نے تمہیں فضیلت بخشی۔ پھر فرمایا واتقوا، ڈرو یوماً اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی ایک نفس کسی دوسرے نفس کو کفایت نہیں کرے گا، ولا يقبل منها شفاعة، نہ وہاں کسی کی سفارش قبول ہوگی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ وہاں کسی سے جرمانہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون،
نہ وہاں کوئی کسی کا مدد کر سکے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا اے بنی اسرائیل والو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، فرعون سے اور اس کی قوم سے اور اس کی سرداروں سے، یسومونکم سوء العذاب، ہاں جو تمہیں چکاتے تھے سخت عذاب، تکلیف دیتے تھے۔ کیا تکلیف دیتے تھے؟ سارا دن ان سے کام کرواتے، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اپنا مزدور رکھا ہوا تھا، کسی سے جو اس کا دل چاہتا تھا وہی خدمت لیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے، باقی چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وفی ذالکم، اس امتحان میں بلاء، بہت بڑی بلا ہے، مصیبت تھی، من ربکم عظیم، یعنی تمہارے رب کے طرف سے تمہارے اوپر اس معاملے میں بہت بڑی بلا اور مصیبت، امتحان تھی تمہاری۔ یعنی فرعون کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کے غلامی کرنا، اس کے ماتحت ہونا، اپنے بچوں کو اس سے قتل کرانا، ہاں یہ کیا زندگی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی سے تم لوگوں کو نجات دی۔ اس کی صورت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، اپنی قوم کو اٹھاؤ، بنی اسرائیل کو راتوں رات قوم کو جمع کرو اور یہاں سے نکل جاؤ فلسطین کی طرف۔ مصر میں رہتے تھے، یہاں سے نکل جاؤ مصر کی طرف، شام کو فلسطین کی طرف جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، ہزاروں انسان، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے، سب قافلہ روان ہیں دریائے نیل کے طرف، بحر کلزم کے طرف۔ اب اس دریا کو پار کرنا ہے، راتوں رات بنی اسرائیل فلسطین کے طرف روانہ ہے، جا رہے ہیں۔ جب کوئی قوم سفر کرتا ہے، کوئی قافلہ ہے، ہمارے علاقوں میں قافلے رات کو گزرتے ہیں، اونٹ والے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کا قافلہ ہوتا ہے، گزرتے ہیں۔ اگر کوئی 30-40 آدمی کہیں سے گزر رہا ہو، ان کی آواز لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کہ کوئی قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے۔ یہاں تو ہزاروں لاکھوں انسان تھے، اپنے سامان اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں۔ آواز جب سنی ہے، فرعون کو معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام روانہ ہے فلسطین کی طرف۔ اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ لشکر تیار کرو، بنی اسرائیل کے پیچھے جانا ہے۔ لشکر تیار ہوا، بنی اسرائیل کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ سحری کے وقت، صبح سحری کے وقت بنی اسرائیل بحر کلزم پر پہنچ گئی۔ جب بحر کلزم پر پہنچ گئی تو ہکا بکا رہ گئے کہ آگے تو دریا ہے، اور یہاں سے فرعون کا جو لشکر ہے وہ ڈول اچھلتے کودتے گھوڑوں پر، اونٹوں پر ڈول بجاتے ہوئے، دف بجاتے ہوئے آگے آتے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو خوف ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آگے سے دریا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر۔ اب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم تو پھنس گئے، ہم نے تمہاری بات سنی، یہاں پر آ گئے، اب
آگے دریا ہیں اور پیچھے سے فرعون کا لشکر ہمیں مار کے غرق کر دے گا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو اے بنی اسرائیل والو، پریشان نہ ہو، سامنے سے دریا کو دیکھ کر، پیچھے سے فرعون کو دیکھ کر میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے موسیٰ یہ جو عصا ہے تمہاری، یہ جو لکڑ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو اس دریا میں مار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا مبارک کو اس دریا پر مارا ہے تو 12 راستے بن گئے، 12 بیٹھوں کے بعد، اور اللہ نے ان کے لیے 12 راستے بنا دیے۔ 12 قبیلے ہیں اور سب کے لیے 12 راستے بن گئے، اور ایسے راستے قرآن حکیم میں ہیں، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پہاڑ کے طرح پانی رک گئے۔ اور بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ ان 12 راستوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھڑکیاں بھی کھول دی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھے کہ وہ قبیلہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی۔ یہاں سے فرعون پہنچتا ہے اور اپنے وزیر قارون کو، حامان کو کہتا ہے تم آگے آگے چلو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ اور بنی اسرائیل پانی کے اندر داخل ہو چکا ہے، 12 کے 12 قبائل نکل رہے ہیں۔ تفسیروں میں ہے کہ جب فرعون کا لشکر بھی اس دریا کے پانی میں داخل ہو گیا، بنی اسرائیل وہاں سے پار ہی ہو رہا تھا کہ یہاں پر فرعون کا سارا فوج اور لشکر بھی دریا میں داخل ہو گیا۔ بعض تفسیروں میں ہے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار تھا، فرعون جس گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا تو جانور ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے اللہ کی عذاب۔ گھوڑے کو احساس ہو گیا کہ کھانا خراب ہونے والا ہے، وہ بتکنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے جنت کی گھوڑی لا کر اس کے گھوڑے کے سامنے پیش کیا، بس گھوڑا بھی اس کے پیچھے رہا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑا وہ بھی اس کے پاس داخل ہو گیا۔ اور جب درمیان میں آیا تو میرے رب نے پانی کو حکم دیا کہ جس طرح تو پہلے بہتا تھا، ہمارے حکم سے تمہارے 12 راستے ہوئے، اب ان سارے 12 راستوں کو دوبارہ ملا دو تاکہ اس قوم کو ہم غرق۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ دیکھو میں تمہاری دشمن کو کیسے مار رہا ہوں، وہ کیسے غرق ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے جب فرعون غرق ہو رہا تھا، اب اس کو سمجھ آیا کہ میں نے وہ راستہ اختیار کیا تھا، وہ سارا کا سارا گند کا راستہ تھا۔ اب قرآن کی زبان میں وہ کہنے لگا انی آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ سورہ یونس میں ہے، فرماتے ہیں فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ میں اس ذات پر ایمان لایا ہوں جس ذات پر بنی اسرائیل ایمان لا چکا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان لا چکا ہوں جس ذات پر بنی اسرائیل ایمان لا چکا ہے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا الآن، اب ایمان لائے گا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، ہاں پہلے سے تو بہت اکڑا جاتا تھا نا، جہاں کھڑے ہوتے تھے کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ جس طرح ہمارے زمانے کے لوگ ایسے ہمارے زمانے میں بھی
پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ ہاں فرمایا قال آمنتو، غرق ہو رہا تھا، کہتے قال آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ، اس بات پر کہ بے شک اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مگر وہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لا چکا ہے، یعنی اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اسلام قبول کرنے والے میں سے ہوں، میں خدا پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ لیکن میرے رب نے کیا کہا؟ الآن، ابھی ایمان لاتا ہے، 450 سال تم نے حکومت کی، تم بادشاہ رہے، پورے خطے پر تمہاری بادشاہت تھی، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے ہاتھ میں تھی۔ ہاں جب تم صحیح سالم تھے تم مجھ پر ایمان نہیں لائے، آج جب میرے عذاب میں گر چکے ہو اب تمہیں ایمان یاد آیا۔ الآن وقد عصیت قبل، اس سے قبل کیا تھے تو؟ عصیت قبل، تو نے میری بہت نافرمانی کی۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم تھے فساد پھیلانے والوں میں سے۔ میرے رب نے کہا فَالْيَوْمَ، اے فرعون، آج کا دن، آج جو تمہاری ہلاکت کا دن ہے، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اگرچہ تمہارے ناک سے بھی اب پانی بہے گا، ہاں مر تو جاؤ گے لیکن تمہارے بدن کو ہم نجات دیں گے، اس کو خراب نہیں کریں گے۔ کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کیوں؟ فرعون صرف تو نہیں ہے، تیرے بعد اس زمین پر بہت سارے فرعونوں نے وجود پانا ہے، تاکہ ان فرعونوں کو پتہ چلے لمن خلفک آیا کہ یہ وہی بادشاہ تھا جو خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ آج میں نے تمہارے بدن کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک عبرت بنایا ہے کہ اے دنیا والوں، جو میرے ساتھ ٹکر لیتا ہے ایسوں کا انجام ایسے ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی تو اسی آیت میں بیان کیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی ہماری اس نعمت کو یاد کرو اور اس کا شکر بھی ادا کرو، جب ہم نے تم کو فرعون سے، اس کی قوم سے، اس کی سرداروں سے نجات دی جو تم سے گدھے کے طرح کام لیتے تھے، جو تم سے عمارتیں بنواتے تھے، جو تم سے کھیتی باڑیاں کرواتے تھے، جو تم سے ٹیکس لیتے تھے اور تمہاری زندگیاں انہوں نے جہنم بنائی تھی، یہاں تک کہ تمہاری اولاد کو بھی قتل کرتے تھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے ہماری تمہاری اوپر کہ ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے نجات دی۔ آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہاں وَإِذْ فَرَقْنَا، جب ہم نے بنایا، جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے بِكُمُ الْبَحْرَ، یعنی سمندر کو 12 راستے ہم نے اس میں بنائے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو یعنی بنی اسرائیل کو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون والوں کو، ان کی بادشاہیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہاں کتنی بڑی خوشی کی بات ہے جب دنیا میں دو قومیں لڑتی ہیں، آپس میں لڑتی ہے، یا یہ قتل ہوتے ہیں یا وہ قتل ہوتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے تمہیں راستہ بھی دیا اور ہم تمہارے دشمن کو مار رہے تھے، اور تمہاری خوش قسمتی کہ تم اپنے دشمن کو مرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ہاں اس کے بعد جب بحر قلزم سے بنی اسرائیل نکل گئے، وہاں ایک میدان ہے جس کو وادی سینا کہتے ہیں آج کل، ایک وادی ہے وادی تیہ جس کو کہتے ہیں آج کل کے اعتبار سے، جغرافی کے اعتبار سے اس کا نام ہے وادی سینا۔ یہ وہی زمین ہے جس پر 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا،
اور پھر مصر نے کچھ مزاحمت کر کے سینا کے کچھ حصے کو واپس اسرائیل سے لے لیا تھا، مگر اس کا جو اہم ایریا ہے جہاں سے تیل بھی نکلتا ہے اور فوجی اعتبار سے بھی وہ حصہ جہاں آج بھی اسرائیل قابض ہے، اس وادی سینا وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو اس میدان میں لے گئے اور بنی اسرائیل سے کہا کہ عمالقہ جس کو کہتے ہیں، ہاں وہ بڑے طاقتور قوم تھے، بہت جنگجو بھی تھے، خوبصورت بھی تھے اور بہت بڑے طاقتور قوم تھی۔ ہاں وادی تیہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ عمالقہ کے ساتھ جنگ کرو۔ عمالقہ کے ساتھ عمالیق ایک آدمی ہے، ایک آدمی کا نام ہے عمالیق، اس کے نسل ہے عمالقہ، اس کو اسی لیے کہتے ہیں۔ فرمایا آپ ان سے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو کہ ان عمالقہ کے ساتھ جنگ کرو تاکہ فلسطین اور شام کی سرزمین بھی تمہارے قبضے میں آ جائے۔ جنگ کون کرے گا؟ یہ بنی اسرائیل والے جنگ کریں گے۔ قرآن حکیم میں ہے، سورہ مائدہ میں، ہاں سورہ مائدہ میں ہے، انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم عمالیق سے جنگ کرو، اللہ کا حکم ہے، ان پر غالب آ جاؤ، فلسطین اور شام کی سرزمین بھی تمہارے حصے میں تمہارے قبضے میں آ جائیں گے۔ وہ ڈرتے تھے بنی اسرائیل ان لوگوں سے، بڑے جنگجو بھی تھے، بڑے پہلوان تھے، اور یہ لوگ ڈرپوک تھے، ڈرتے تھے۔ کیا کہنے لگے؟ قرآن کی زبان میں آپ سے کہتا ہوں، قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، سورہ مائدہ میں ہے، فرمایا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ ان فیہا قوم، یہ تو بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس شہر میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ خود نہیں نکلے۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ یہاں سے نکلیں گے پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے، نہ ننداڑے تولو کنو انک نیو نا خدا ہرتو ما کی مجھم کرو۔ یہ دیکھو نافرمانی، آپ کو کون حکم دے رہا ہے کہ جاؤ عمالیق کے ساتھ جنگ کرو؟ آپ کا رب حکم دے رہا ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا حرکت آپ کی ہوگی، مدد پھر اس کا ہوگا۔ مفت خوری میں دنیا نہیں چلتا ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے، اہل اسلام نے جہاں کہیں کفر کو مارا ہے یا کفر پر غلبہ پایا ہے، خدا کی قسم یہی سنت اختیار کیا ہے، توکل کر کے نکلے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال رہی ہے۔ پھر دنیا نے آپ کو تاریخ میں دکھایا ہے کہ سوویت یونین، جس کو اپنے زمانے کا سرخ ریچھ بھی کہا جاتا تھا، وہ آپ کے مسلمانوں کے سرزمین افغانستان میں ایسے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر یہاں سے گیا کہ آج تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت کا فرعون امریکہ 20-22 سال افغانستان میں مسلمانوں پر بمباری کرتا رہا، عراق میں مسلمانوں کو مارا، لیبیا میں مسلمانوں کو مارا، شام کے مسلمانوں کو تباہ کیا۔ آج ارض مقدس فلسطین میں جو آگ برسائی جا رہی ہے، اس کی سرپرستی بھی یہی امریکہ کر رہا ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے یہ جس طرح سوچتے ہیں انشاءاللہ العزیز قیامت تک ان کے خواب پورے نہیں ہوں گے۔ بہرحال فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ جنگ کرو۔
انہوں نے کہا اے موسیٰ تم جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان سے لڑائی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کیا عذاب نازل کیا؟ فرمایا اے بنی اسرائیل اب 40 سال تک تم نے اس وادی سینا میں گزارنا ہے، یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تمہاری سزا یہی ہے کہ تم 40 سال تک اس وادی سینا میں تم نے رہنا ہے، 40 سال تک۔ اب قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ دیکھو دنیا کا کوئی بھی قوم آئین اور قانون کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، وہ صرف پاکستان ہے جو رہ سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے چل بھی سکتا ہے۔ ماشاءاللہ عجیب تماشا ہے، دنیا کے ہر ملک میں قانون ہے، جنگل میں بھی قانون ہے، آج کل جدید دور ہے، ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں، نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، نہ انسانیت ہے، نہ شرافت ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے۔ یہ چیزیں ہم میں ہیں، غریبوں میں ہے، ہم میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سارے درندے ہیں، نہیں، ان میں نہیں ہے جو عہدوں پر بیٹھے ہیں، جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو ملک چلاتے ہیں، ان میں نہیں۔ بہرحال کیا کریں، روز روئیں اس ملک کی قسمت کو، ہمارے رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ افغانستان ہے، 40 سال سے جہنم بنا ہوا تھا۔ پہلے انگریز آیا، پھر روس آیا، پھر امریکہ آیا، پھر ان کی آپس کی چھپکلش اور لڑائیاں، 40 سال سے وہاں لڑائی لڑائی، خون خون خون۔ خدا کی قسم آپ افغانستان جاؤ، افغانستان میں ہر قلعے میں 3 قبرستان موجود ہیں، اتنے انسانوں کی ہلاکت اور شہادتیں وہاں ہوئی۔ ابھی 3 سال پہلے اس نے ایک دنیا کے سپر پاور کو ناک میں پکڑ کر، براوی میں کہوں اس کا شلوار اتار کے اپنے ملک سے نکال دیا۔ اور وہاں کیا ہے، میں نے رات کو ایک ویڈیو دیکھا، مجبور ہے دیکھنا نہیں چاہیے، پھنس گئے ہیں اس دور میں ہم۔ کیا ہے، ایک افسر نے، طالبان کے ایک افسر نے چوری کیا ہے، رشوت لیا۔ آپ نہیں مانیں گے، ابھی بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے موبائل میں ہے۔ جائز نہیں ہے مسجد میں ان چیزوں کا دکھانا، مگر آپ سے کہتا ہوں، اس کو گدھے پر بٹھایا ہوا ہے، اس کے چہرے پر سیاہی مل کر اس کو گلیوں میں گھما رہے ہیں۔ کیوں؟ تم ہوتے کون ہو عوام سے رشوت لینے والے؟ تم ہوتے کون ہو عوام کے حق و حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے؟ تم ہوتے کیسے افسر ہو کہ عوام کے حق و حقوق کو کھاؤ اور ان سے رشوت بھی طلب کرو؟ اس کو گدھے پر بٹھایا ہے۔ اس میں طالبان کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ مسلمانوں، کمال صرف اس کتاب کا ہے، اس کی نظام کا۔ دنیا کی جتنی بھی جمہوریتیں جمع کرو سب حرام ہیں اس کے مقابلے میں۔ آج وہاں ان کے ملک میں اس کا نظام چلتا ہے، کسی قاتل کو، چاہے وہ وزیر کا بیٹا ہے، خان کا بیٹا ہے، نواب کا بیٹا ہے، قتل کیا ہے، سر عام اس کو قصاص کیا جاتا ہے، چور پکڑا جاتا ہے، ہاتھ کاٹی جاتی ہے۔ کوئی غیر شرعی کام حکومت کی سرپرستی میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ جاؤ، اپنے ملک کی حالت دیکھو، اپنے ملک کا نظام دیکھو، یہ سب انگریز کا بنایا ہوا وہ کالا نظام ہے
جو 70 سالوں سے مسلمانان پاکستان پر مسلط ہے۔ ہماری عدالت میں آج بھی انگریز کا قانون ہے، محمد رسول اللہ کا قانون نہیں ہے۔ ہماری اسمبلی میں آج بھی انگریز کا نظام ہے، محمد رسول اللہ کا نظام نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں آج بھی لارڈ میکالے کا تعلیم کا نظام چلتا ہے، محمد رسول اللہ اور ابو بکر و عمر کا نظام نہیں چلتا ہے۔ تباہی ہے ہر طرف، امت عالمین تباہ ہے، کفر ہمارے مسجدیں گراتا ہے، اور مسلمان اپنی ملکوں میں باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں مندریں تعمیر کروا کے ان کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور وہ حکمران بھی عرب کے حکمران ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوبارہ سے عرب میں بت پرستی کو فروغ نہیں ملے گا، اور بت پرستی کو فروغ دینے والے مسلمان ہی ہوں گے۔ آج آپ کے مسلمانوں کے صدیوں کے مساجد، 300 سال پرانی مسجدیں جو ہندوستان کی سرزمین میں ہیں، ان مساجد کو ہندوستان کی ہندو بنیے کی غنڈہ حکومت مسلمانوں کی تاریخی مساجد کو شہید کر کے وہاں اپنی نام و نہاد مندریں بنوا رہا ہے، اور عرب کے حکمران عرب کی سرزمین پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر مندر بنا کر یہودیوں کو، ہندوؤں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے اس مندر میں تمہارے لیے ہزاروں بت رکھے ہیں، ہم اس قوم میں سے نہیں رہے جو بت شکن تھے، ہم خود بت فروش ہیں۔ امارات میں اللہ تعالیٰ اس زنا کے، شراب کے اڈے کو ایسی عذاب میں مبتلا کرے، ایسی تباہ کرے کہ دنیا میں اس کا نقشہ ختم ہو جائے۔ مسلمانوں، آج آپ کو معلوم ہے، آج یورپ سے جو پوری دنیا میں فحاشیت کا گڑھ ہے، وہاں اتنی زنا اور شراب نہیں چلتی ہے جس طرح آپ کی چھوٹے سے دبئی کی سرزمین پر چلتی ہے۔ پوری دنیا کے عیاشی کرنے کے لیے، بدماشی کرنے کے لیے، زنا اور شراب کے لیے امارات کا رخ کرتے ہیں۔ ہاں، اور وہاں قانون کیا ہے؟ مساجد میں مؤذن پر پابندی ہے کہ اذان دے۔ سرکار کے طرف سے ایک مشین کے ذریعے سے اعلان ہوتا ہے، پورے دبئی کے جتنے بھی مساجد ہے وہاں کوئی مؤذن نہیں ہے، مشینوں کے ذریعے سے اذان دیا جاتا ہے۔ اور اپنے دین کا حال یہ ہے کہ ہندوستان کے پیشاب پینے والوں کے لیے عرب کی سرزمین پر مندر بناتے ہیں۔ ابھی اس کا افتتاح چند دن پہلے اس عالمی دہشت گرد ہندوستان کے سب سے بڑے قصاب جو احمد آباد کے مسلمانوں کا خون بہا بہا کر اس نے 3 مرتبہ ہندوستان پر حکمرانی کی ہے، یہ مودی ذلیل، ہاں چند دن پہلے اس نے بابری مسجد کی جگہ پر تعمیر ہونے والی مندر کا افتتاح کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے منہ پر چانٹا مارا تھا، اور آج عرب میں مندر کا افتتاح کر کے عالم اسلام کی منہ پر چماٹا مارا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم، فاسق، ذلیل حکمرانوں سے عالم اسلام کو نجات عطا فرمائے۔ ہم تو ویسے کٹے میں پڑے ہیں ماشاءاللہ خیر سے، ہمارے ملک میں بس اللہ کے حاصلے پر ہم زندہ ہیں، اللہ ہی ہمیں چلا رہا ہے، اس ملک کو اللہ ہی چلا رہا ہے۔ خدا کی قسم ہم اس بارے میں اب کچھ نہیں کہیں گے، ہم یہاں سے مایوس ہیں، ہر مسلمان مایوس ہے، ہر شہری پاکستان کا یہاں آپ مایوس نہیں ہیں، ہم سب مایوس ہیں، بس اسی مایوسی میں زندگی کے دن ہیں گزر رہے ہیں، اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ ہاں، دجال کا بھی وقت ہے، دجال کا دور ہے، دجال بھی آئے گا، اس کا بھی ٹائم قریب ہے، وہ آئے گا یہاں پیسے فروخت کرے گا، پیسے کے تو ہمارے حکمران ایسے شوقین ہیں کہ واہ واہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کانا دجال آئے گا، اعورو، میرے نبی نے فرمایا کہ دجال اعورو ہے، یعنی کانا، وہ آئے گا جادو کرے گا، جادوؤں کے ذریعے ہواؤں کو جمع کرے گا، بادلوں کو جمع کرے گا، بارش برسائے گا۔ ہاں، جس نے ساری زندگی یہاں ایمان کے ساتھ نماز و دین کے ساتھ گزارا ہے، اللہ اس کی آنکھوں میں ایسی رحمت ڈال دے گا، وہ دور سے یہاں دیکھے گا، اس کے پیشانی پر لکھا ہے کہ یہ کافر ہے۔ اور جس نے ساری زندگی اس دنیا میں شیطان کے ساتھ دوستی کی ہے، مولوی سے نفرت، دین سے نفرت، تبلیغ سے نفرت، جہاد سے نفرت، سب سے نفرت، ہاں، تو ایسے آدمی کے لیے وہ کہے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے کے لیے تو ماشاءاللہ جی، ہاں بس وہ تو پھر پیسے والوں کے لیے بادشاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب مسلمانوں کو، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ مسلمانوں ان کے لیے دعا کرو۔ جس طرح مسلسل ان پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں بھی مسلسل ان کے لیے دعا کرو۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اسرائیل کا وجود کب کا ختم ہو جاتا، مگر ہمارے بڑوں میں ایمان، جرأت، غیرت، یہ بٹن ہم سے گم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا